الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ذی قدر ناظرین و حاضرین، اس وقت ہم پرانا سکھر کے ایک مشہور دربار سید خیر الدین شاہ المعروف جی شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر ان کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف اور سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ جل وعلا کا ایک بار پھر فضل عظیم اور کرم عمیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری پڑھنے، پڑھانے، سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ رب سبحانہ و تعالی جی شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے توسل اور تصدق سے ہمارا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اپنے دربار میں مقبول فرمائے۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس صحیح بخاری کا صحیح معنی میں پڑھنے کا، پڑھانے کا، حق ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور امام بخاری کا ہمیں فیضان بھی عطا فرمائے۔ چونکہ صحیح بخاری حدیث کی ایک کتاب ہے اور آج اس کا افتتاح اور آغاز ہے، تو اس سلسلہ میں حدیث سے متعلق چند باتیں اور اس کے بعد سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالہ سے اور صحیح بخاری کے حوالہ سے چند باتیں عرض کر کے آخر میں ہم دعا کریں گے۔ چونکہ یہ حدیث کی کتاب ہے اور آپ نے گزشتہ برس شرح نخبۃ الفکر پڑھی اور اس میں ابن حجر نے بہت ساری تعریفات کی حدیث کی، اور آپ نے سماعت بھی کی کہ اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں ہمارے آقا، ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو، آپ کی تقریرات کو اور آپ کی تصویبات کو، ان سب پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ بسا اوقات سنتے ہیں ایک ہے سنت، ایک حدیث ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے سنت۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اگر وہ مارز بیان میں ہوں تو اسے ہم حدیث سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مارز عمل میں ہوں تو اسے ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے حضور کی جو تعلیمات ہیں وہ کون سے مارز میں ہیں، مارز بیان ہے یا مارز عمل ہے۔ مارز بیان تو ہم اسے، مارز تعلیمات اور مارز بیان تو ہم اسے حدیث سے تعبیر کرتے ہیں، اور مارز عمل میں ہو تو ہم اسے سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ موضوع بھی حدیث کا آپ نے بارہا سنا ہوگا، حدیث کا جو موضوع ہوتا ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ہوتی ہے، ذات عالیہ، من حیث انہ رسول، اس حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مطلقاً ذات رسول نہیں، اس حیثیت سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ حدیث کا موضوع ہوتا ہے۔ اور اغراض اور غایت اور غرض جو حدیث کی بیان کی جاتی ہے وہ دارین کی سعادتوں کو پانا، دارین کی سعادتوں کا حاصل کرنا، یہ حدیث کے پڑھنے کی غایت اور غرض شمار کی جاتی ہے۔ جس طرح قرآن سیکھنا یہ فضیلت کا باعث ہے، ایسے ہی حدیث پاک صلی اللہ علیہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کا پڑھنا، ان کا پڑھانا بھی، یہ بھی ایک بابرکت عمل اور نیکی ہے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نَدَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِن سَامِعٍ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کسی بات کو سنا اور فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، جیسے سنا ویسے ہی اس کو آگے پہنچایا۔ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ،
تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جس تک بات پہنچائی جاتی ہے، جو مبلغ ہے، او وعا من سامع، وہ سننے والے سے زیادہ اس حدیث کو، اس مفہوم کو اور اس حدیث کے مصداق کو یاد کرتا ہے۔ ایسا بسا اوقات میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ سننے والے آپ ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے جس تک ہم کوئی بات پہنچاتے ہیں تو وہ سننے والے سامعین کی بنسبت اس بات کو زیادہ محفوظ اور یاد رکھتا ہے۔ تو اس فرمان میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے پڑھنے کی بھی ہے اور حدیث پہنچانے کی بھی ہے۔ پڑھا اور سنا بھی، حضور نے اسے بھی نوید سنائی کہ اللہ اسے بھی خوش و خرم رکھے۔ پھر سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد اس نے اس کی آگے تبلیغ کی، اسے کسی دوسرے تک پہنچایا۔ حضور اسے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ بشارت دے رہے ہیں، نوید سنا رہے ہیں کہ یہ بھی کون ہوگا، اللہ اسے خوش و خرم اور تر و تازہ رکھے۔ اب آپ نے دو لفظ سن لیے، ایک حدیث ہے اور ایک سنت ہے۔ آپ علم منطق بھی پڑھتے ہیں اور اس میں آپ نسبت کا بیان بھی پڑھتے ہیں، دو کلیوں کے بیچ نسبت۔ تو یہ جو حدیث اور سنت ہے، ان کے بیچ جو نسبت ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی ہے، جس میں تین مادے ہوتے ہیں، ایک اجتماعی اور دو افتراقی۔ حدیث ہو سنت نہ ہو، سنت ہو حدیث نہ ہو، حدیث اور سنت دونوں ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کچھ حدیث ہو سنت نہ ہو، کچھ ہے حضور کے ایسے فرمان موجود ہیں، چونکہ ہم نے بیان کر دیا پہلے کہ حضور کی جو تعلیمات ہیں وہ مارز بیان میں ہوں گی یا مارز عمل میں ہوں گی۔ مارز بیان میں ہو تو ہم نے کہا اسے ہم حدیث کہیں گے، مارز عمل میں ہو تو ہم اسے سنت سے تعبیر کریں گے۔ تو حدیث ہو سنت نہ ہو، جیسے بہت ساری احادیث ہیں جو منسوخ ہیں۔ حضور کا فرمان گرامی موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ تودعوا مما مست النار، جس چیز کو آگ نے چھوا، جو چیز آگ پر پکائی گئی ہو، اسے استعمال کرنے کے بعد آپ پر وضو لازم ہے۔ لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہے، اور ایسے فرامین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ پر پکی ہوئی چیز تناول فرمانے کے بعد بھی وضو نہ فرمایا۔ تو یہ احادیث ناسخ ہوں گی اس کی، کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ جس چیز کو آگ پر پکایا گیا اس کے بعد وضو کیا جائے گا۔ تو دیکھیے یہ حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ روایات جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، حدیث ہیں، سنت نہیں ہے۔ آپ احادیث کا ذخیرہ پڑھ لیجئے تو آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ موجود ہو کہ حضور نے فرمایا کہ بھئی میں نے 4 نکاح کیے۔ حضور کے لیے 4 نکاح کا ثبوت حدیث میں نہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ عمل خاص ہے کہ حضور نے بیک وقت اپنے نکاح میں 9 یا 11 ازواج کو رکھا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ایک عمل ہے۔ یہ حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے کہ حضور نے 11 نکاح کیے یا 9 نکاح کیے تو میں اور آپ بھی نکاح کریں کہ بھئی ہم بھی 11 کریں گے، 9 کریں گے۔ تو یہ حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے۔ ایسے ہی کچھ کام ایسے بھی ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلحتاً کیے، مصلحتاً فرمائے بھی یا مصلحتاً کیے بھی۔ مثلاً آپ نے یہی اصول فقہ میں بہت ساری کتب میں آپ نے پڑھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کی ڈھیری پر تشریف لے گئے اور آپ نے کھڑے ہو کر بول فرمایا۔ تو یہ آپ نے مصلحتاً کیا یہ عمل، کہ وہاں کوڑا تھا، بعض نے یہ لکھا یا بعض نے یہ لکھا کہ تکلیف تھی کمر میں، جس کی وجہ سے اطباء عرب کے کہا کرتے تھے کہ کھڑے ہو کر اگر کوئی بول کرے تو اس سے اس کے کمر میں جو تکلیف ہے اس میں افاقہ ہوتا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو عمل ہے کھڑے ہو کر بول فرمانا، یہ مصلحتاً ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ کوئی کھڑے ہو کر بول کرے اور کہے کہ یہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سنت نہیں ہے، یہ حدیث ہے، سنت نہیں۔ ایسے ہی سنت ہو حدیث نہ ہو، یہ مادہ افتراق ثانی، کہ حدیث تو نہیں ہے لیکن سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان سب کے جو طریقے ہیں، انہوں نے جو اعمال کیے، جو کام کیے، انہیں سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء
مہدیین الراشدین، کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو یہ سنت ہیں، حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کو بھی نکال دیں، یعنی حدیث نہ ہوں سنت ہوں، سنت ہوں حدیث نہ ہوں، اس کے علاوہ جو کچھ ہیں وہ دونوں مادہ اجتماعی کی مثال بنیں گی، حدیث بھی ہوں گی اور سنت بھی ہوں گی۔ پھر آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ وحی کی ہم تقسیم کرتے ہیں کہ بھائی وہ وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی مطلوب ہوتی ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہوتی ہے۔ تو یہ جو احادیث طیبہ ہوتی ہیں یہ وحی ہے غیر مطلوب ہیں، اور اس کے وحی غیر مطلوب ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ طریقہ نماز، طریقہ صلاۃ قرآن میں موجود نہیں۔ اقیم الصلاۃ ضرور ہے، لیکن جو طریقہ صلاۃ ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیسے قیام، کیسے رکوع، کیسے سجود ہے، اس کا بیان احادیث طیبہ میں موجود نہیں۔ یہ حدیث میں موجود، حدیث کیا ہے؟ وہی ہے غیر مطلوب ہے، اور وہی غیر مطلوب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب میں جو قید ہے کہ ایمان بالغیب سے مراد یہی ہے، وہی مطلوب ہو یا وہی غیر مطلوب ہو، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر یہ جو احادیث طیبہ ہیں وہی غیر مطلوب، تو یہ جو احادیث ہیں یہ غیر قرآنی وحی کو معلوم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، ایک تو وحی قرآنی ہے، ایک وحی غیر قرآنی ہے۔ تو وحی غیر قرآنی یعنی غیر قرآنی وحی کو معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ احادیث ہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم کی جو آیات ہیں وحی ہے یہ، تو اس قرآنی وحی کی جو وضاحت ہے اس کا ذریعہ بھی احادیث ہیں۔ بے شمار آیات ہیں، چونکہ یہ ہمارا آغاز اور ابتدائیہ ہے اور موقع نہیں ہے تفاصیل کا، ورنہ آپ نے سنا ہوگا وہ جو کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابی رسول جناب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے، وہ سفید اور کالا دھاگا انہوں نے رکھ لیا تھا۔ تو جو احادیث ہیں وہ کیا ہیں؟ قرآنی وحی کی وضاحت کا ذریعہ ہیں۔ پھر حضور نے وضاحت کی کہ بھئی مراد یہ جو کالا دھاگا اور سفید دھاگا، اس سے مراد یہ نہیں کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا آپ رکھ لیں۔ تو پھر دیکھو یہ جو حدیث ہے اس نے کیا کیا؟ قرآنی وحی کی وضاحت کی۔ تو حدیث کیا کرتی ہے؟ قرآنی وحی کی وضاحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو حدیث سے تعلق رکھتی ہیں۔ جس کتاب کے آغاز کے لیے میں اور اب یہاں موجود ہیں اس کا نامی اسمی گرامی جو معروف ہے وہ صحیح بخاری ہے، لیکن جو اس کا اصل نام ہے وہ ایک امام نووی نے فرمایا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ، یہ امام نووی نے تعریف کی، اور ابن حجر نے تعریف کی الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ انہوں نے تعریف کی۔ تو یہ اس کا مکمل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ پھر جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو آپ نے یہ اصطلاحات ہیں 15 کے قریب احادیث کی تقسیم کی جاتی ہے، بعض کو جامع کہا جاتا ہے جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ، انہیں صحیح کا ان پر اطلاق کیا جاتا ہے، کسی پر سنن کا اطلاق کیا جاتا ہے، کسی پر مسند کا اطلاق کیا جاتا ہے، کسی پر مستخرج کا، کسی پر معجم کا، یہ اصطلاحات ہیں، مستدرک کا وغیرہ ذالک۔ تو جامع کسے کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں؟ تو جامع حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں جس میں 8 ابواب ذکر کیے جائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جامع کہتے ہیں۔ مثلا سیر کا ذکر ہو، آداب کا ذکر ہو، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشراط اور مناقب کا، یہ جو 8 ابواب ہیں جس حدیث کی کتاب میں یہ مذکور ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم جامع سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ سنن اربع ہیں، مثلا جامع ترمذی پر تو دونوں اطلاق ہوتے ہیں، جامع ترمذی بھی کہتے ہیں اور اسے سنن ترمذی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جو سنن ہے، سنن کا اطلاق کس پر ہوتا ہے کہ احکام سے متعلقہ جو احادیث ہیں، احکام سے متعلقہ جو احادیث ہیں وہ فقہی ترتیب و تبویب پر بیان کی جائیں، اسے ہم تعبیر کرتے ہیں سنن سے۔ تو یہ جو صحیح بخاری ہے یہ جامع ہے، یہ سنن نہیں ہے۔ ایک دوسرا یہ مسند ہے، المسند۔ مسند کیا ہے؟
سند متصل کے ساتھ اس میں مرفوع روایات کو نقل کیا گیا ہے، سند متصل کے ساتھ اس میں مرفوع روایات کو نقل کیا گیا ہے، اس لیے اسے کیا بولتے ہیں مسند۔ ویسے ایک جو مسند ہم نے بتایا جیسے مسند امام احمد بن حنبل ہے، تو مسند امام احمد بن حنبل وہ جو حدیث کی اصطلاح میں مسند ہے وہ اور ہے کہ جس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ترتیب پر احادیث کو ذکر کیا جائے، جیسے مسند امام احمد بن حنبل۔ یہاں مسند سے مراد کہ جس میں سند متصل کے ساتھ مرفوع روایات کو بیان کیا جائے اسے ہم کیا کہیں گے؟ المسند کہیں گے۔ پھر اسے صحیح کہا جاتا ہے۔ صحیح کیوں کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کے التزام کیا کہ وہ احادیث صحیحہ کو اس میں مندرج کریں گے، لکھیں گے۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھی جائے یہاں پر ضمنی طور پر کہ صرف احادیث صحیحہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہی منحصر نہیں، صحیح مسلم میں بھی احادیث صحیحہ موجود ہیں، اس کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے۔ تو ابن حبان نے اور ابن خزیمہ رحمہم اللہ تعالی نے بھی اپنی صحیحین میں اس کا التزام کیا کہ وہ کیا کریں گے؟ احادیث صحیحہ کو جمع کریں گے۔ جیسے امام بخاری نے التزام کیا کہ بھئی میں احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کا انہوں نے التزام کیا، ابن حبان نے بھی کیا، ابن خزیمہ نے بھی کیا۔ تو پھر یہ کہنا کہ احادیث صحیحہ صرف صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں منحصر ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ابھی ہم آپ کو آگے بتائیں گے بھی امام بخاری کو تو 1,00,000 احادیث صحیحہ یاد تھی، اور اس صحیح بخاری میں تو اتنی موجود نہیں ہے، وہ باقی کہاں چلی گئیں۔ تو بہرکیف صحیح حدیث کی اصطلاح میں اس کو کہیں گے جس کے مصنف نے اس بات کا التزام کیا ہو کہ وہ احادیث صحیحہ کو جمع کرے گا۔ ایسے ہی یہ کیا ہے؟ مختصر ہے، المختصر ہم نے کہا۔ تو المختصر کا مطلب کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمام احادیث صحیحہ کا اہتمام نہیں کیا، احاطہ نہیں کیا۔ 1,00,000 احادیث صحیحہ یاد ہیں لیکن مختصر ہے، چناؤ کیا، انتخاب کیا اور چنیدہ کا ذکر کیا اور ساری احادیث صحیحہ کا احاطہ نہ کیا۔ ایسے ہی پھر انہوں نے فرمایا کہ المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، تو من امور رسول اللہ یا من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب آپ کے اقوال ہیں، آپ کے اقوال ہیں۔ سنن سے مراد آپ کے افعال اور تقریرات ہیں، اور ایام سے مراد یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانہ میں جو وقائع جنگیں یا جو بھی چیزیں وقوع پذیر ہوئے اس سے ان کی طرف اشارہ، کیونکہ اس میں ذکر ہے اس کا بھی چونکہ جامع ہے یہ۔ تو ایام سے غزوات کی طرف اشارہ ہے، وہ غزوات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ظہور پذیر ہوئے۔ تو یہ اس کا نام تھا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ امام نووی نے یہ تعریف کی اور ابن حجر نے کہا الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ چونکہ اس کے مصنف جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماہ شوال میں ہی اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ غالباً 13 شوال المکرم آتا ہے آپ کی ولادت کی تاریخ ہے 13 شوال، یہ ماہ شوال ہی چل رہا ہے، اور بالعموم ماہ شوال ہی میں صحیح بخاری کا افتتاح اور آغاز کیا جاتا ہے، اسی مناسبت سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت بھی اسی میں ہوئی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی آپ نے سنا ہے محمد، اور آپ کے والد کا نام اسماعیل، محمد بن اسماعیل بخاری جوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم کہتے ہیں۔ آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو عبداللہ، آپ کے بے شمار القاب ہیں، آپ کو امام المحدثین بھی کہا جاتا ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث بھی آپ ہی کو کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام نامی آپ نے سن لیا، ان کا نام تھا محمد، اور پہلے زمانہ میں چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کے رکھنے کی بے شمار فضیلت بیان کی گئی ہے، بے شمار محدثین ان کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہی ہوتا، ہر ایک کا نام محمد بن محمد بن محمد بن محمد، پھر فرق جو ہے وہ ان کے والد سے کیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے ابھی گزشتہ برس جو شرح نخبۃ الفکر پڑھی اس میں بھی اس طرح کے اینڈ میں اس طرح کا ذکر بھی ہوا۔ تو امام بخاری نے صحیح بخاری تالیف کیوں کی، وجہ کیا بنا؟ بعض نے لکھا کہ
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جل رہے ہیں. تو پھر آپ نے معبرین تھے اس دور میں بھی, ان سے دریافت کیا اس کی تعبیر کیا ہے. تو اس معبر نے انہیں تعبیر بتائی کہ انتا تذب عنہ الکذب, کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے کذب کو اور جھوٹ کو دور کریں گے. تو پھر یہ آپ کے دل میں یہ خیال اور اشتیاق پیدا ہوا کہ میں یہ صحیح بخاری کی تالیف کروں. تو پھر آپ نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا, اور یہ آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب مسجد حرام میں تالیف کی. 2 رکعتیں پڑھتے, پھر کوئی حدیث لکھتے یا تصدیق کرتے. بعض نے لکھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تصدیق فرماتے کہ ہاں بھائی یہ میرا فرمان ہے اور یہ صحیح ہے, تو پھر آپ اسے اپنی صحیح میں جگہ دیتے. صحیح بخاری کی جو ابتدا ہوئی ہے سن 216 ہجری میں ہوئی, اور آپ کی جو مبارک عمر تھی اس وقت 23 برس تھی. آپ یہ بھی دیکھیے کہ 23 برس کوئی زیادہ طویل عمر نہیں ہے, پختہ عمر نہیں ہے, نوجوان ہے, اور اس عمر میں اتنا بڑا کام یہ جو آج ہم پڑھنے کی بھی اہلیت اور لیاقت نہیں رکھتے, پڑھانے کی بھی لیاقت نہیں رکھتے, تو انہوں نے اس وقت یہ کتاب تالیف کی. 23 برس کی عمر تھی اور انہوں نے پھر اس کو مکمل کیا. غالباً ان کی عمر ہو گئی تھی پھر 39 سال, تب جا کے انہوں نے اس کو مکمل کیا. اور پھر اس کے بعد 23 سال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس صحیح بخاری کا درس دیتے رہے. 1 سال 2 سال 3 سال 23 برس صحیح بخاری کی تصنیف کے بعد پھر آپ اس کتاب کا درس دیتے رہے. صحیح بخاری میں تراجم ہوتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ الگ بحث ہے کہ آپ کون تھے. شافعی المذہب تھے, آپ حنبلی المذہب تھے, یا مجتہد مطلق تھے. ایک قول تو یہی ہے کہ آپ مجتہد مطلق تھے, اور ابن قیم وغیرہ نے آپ کو حنابلہ میں شمار کیا, اور باقی جو ہے ان کو شافعی شمار کرتے ہیں. لیکن جب آپ تراجم ابواب پڑھیں گے تو آپ پر یہ بات انشاءاللہ واضح ہوگی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ویسے تو کسی فقہ کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھی, لیکن آپ کے تفقع کا اندازہ یہ آپ کے ترجمۃ الباب سے لگایا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کیسی فقاہت دی تھی کہ آپ نے وہ باب کا جو عنوان قائم کیا, حدیث باب کہہ لیں یا ترجمہ باب کہہ لیں, اسی سے آپ کی فقاہت کا اظہار ہوگا. اور یہ جو تراجم بھی ہیں یہ بھی ریاض الجنہ میں انہوں نے قائم کیے, اور وہی 2 رکعتیں پڑھتے تھے وغیرہ. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو دیگر محدثین پر برتری حاصل ہے, یا آپ کی جو صحیح بخاری ہے اسے دیگر کتب احادیث پر ترجیح حاصل ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے صحیح بخاری میں روات کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں جن شرائط کا لحاظ کیا وہ بہت عمدہ درجہ کی ہیں, اعلیٰ درجہ کی ہیں, جن کی بنا پر آپ کی بیان کردہ احادیث کو ترجیح دی جاتی ہے, فوقیت دی جاتی ہے. ان میں سے کچھ آپ کی شرائط, مثلاً آپ کی ایک شرط یہ ہے کہ سند متصل ہو. ایسے راوی کی مروی انوں سے جو لقاء اور ملاقات ہے وہ ثابت ہو, بھلے ولو مرہ ایک ہی بار کیوں نہ ہو, لیکن ثابت ضرور ہو. راوی اگر مدلس ہو تو تصریح سماع اور تحدیث ضروری ہے, اگر اس نے تدلیس کی ہے تو یہ ضروری ہے. راوی کی روایت پر کسی قسم کا کوئی کلام بھی نہ ہو, راوی کی روایت میں کسی قسم کا قصور بھی نہ ہو. اور امام بخاری کی یہ جو صحیح بخاری ہے اس کا موضوع بھی ہوتا ہے ظاہر ہر کتاب کا, تو امام بخاری کی صحیح بخاری کا موضوع جو ہے وہ فرامین مصطفیٰ ما ذکر کرنا نہیں ہے, بلکہ اس حدیث سے مقصود کیا ہے, مسائل کا استنباط ہے کہ یہ جو حدیث ذکر کی اس سے یہ مسئلے کیا ہوئے, مستنبط ہوئے, یہ صحیح بخاری کا موضوع ہے. صحیح بخاری میں بعض نے لکھا 7397 احادیث ہیں کل, 7397 مکررات سمیت, اور اگر مکررات کو نکال لیا جائے تو پھر 2761 حدیثیں بنتی ہیں کہ جو صحیح بخاری میں موجود ہیں. پھر اس میں کچھ تعلیقات ہیں, وہ لکھی ہیں قریباً 1341 اس میں تعلیقات موجود ہیں. لیکن صحیح بخاری کو جو دیگر کتب حدیث سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ آپ کی 2 خوبیاں ہی ہیں. ایک تو یہ جو تراجم باب ہے, اور ایک ثلاثیات ہیں. تراجم جو ابواب ہیں, امام بخاری سے پہلے کسی محدث نے
ایسا کام نہ کیا، نہ ان کے بعد کسی نے ایسا کام کیا کہ تراجم انہوں نے ذکر کیے، اور اس سے پھر بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ تراجم ابواب سے مراد کیا ہے، وہ ہم اس طرف نہیں جا رہے، لیکن یہ ان کی اہم خصوصیت ہے تراجم۔ ایسے ہی ثلاثیات ہے کہ امام بخاری اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 3 واسطے، جسے ہم حدیث کی اصطلاح میں ثلاثیات کہتے ہیں۔ تو صحیح بخاری میں جو کل ثلاثیات ہیں وہ 22 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 22، کہ امام بخاری تا حضور درمیان میں صرف 3 واسطے ہیں۔ یہ آپ نے پڑھا ہے، یہ سند کے عالی ہونے کی دلیل ہے، سند جتنی عالی ہوتی ہے اتنی پختہ ہوتی ہے۔ تو یہ امام بخاری کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ ان کی صحیح بخاری میں 22 ثلاثیات موجود ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ضرور ذہن نشین رہے کہ چونکہ جب آپ صحیح بخاری پڑھیں گے اور آپ جب احادیث اس میں پڑھیں گے اور اس سے جو مسائل کے استنباط ہوگا اس کا اظہار آپ کے سامنے کیا جائے گا، تو آپ کے ذہن میں بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہوں گے کہ ان کا مذہب حدیث یہ کہہ رہی ہے اور احناف کا مذہب اور ہے۔ لیکن اس کی وجہ میں پہلے بتا چکا کہ چونکہ آپ کا شمار یا تو شافعی مذہب میں ہوتا ہے یا حنبلی مذہب میں ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جو جس کا مقلد ہو تو وہ اسی کے مطابق احادیث کا تذکرہ کرتا ہے اور احادیث لاتا ہے اپنی کتاب میں۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے، ہم اس کی توجیہ ضرور کریں گے، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ یہ جو 22 ثلاثیات ہیں، ان 22 ثلاثیات میں سے جو 20 ثلاثیات ہیں وہ امام بخاری نے حنفی مشائخ اور حنفی اساتذہ سے حاصل کیا ہے۔ ایک بہت بڑا حصہ، یعنی امام بخاری کی سند اگر عالی بنتی ہے وہ احناف بزرگوں اور احناف مشائخ کے سبب بنتی ہے۔ ہمیں اہل رائے کہنا، اصحاب قیاس کہنا، یہ وہ لوگ سوچیں کہ جس کی بات وہ مانتے ہیں، یعنی ہر بات میں صحیح بخاری کو ترجیح دیتے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جو ثلاثیات آئیں اور جن کی بنا پر وہ اپنی حدیث پر فخر کرتے ہیں اپنی کتاب پر، ان میں سے جو کل تعداد ہے وہ 22 ہے، اور 22 میں سے 20 کیا ہیں؟ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احناف بزرگوں سے حاصل کیا۔ ان کے نام بھی میں ذکر کروں گا۔ ایک ہیں جناب مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تلامذہ اور خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ تو امام بخاری کی جو 11 ثلاثیات ہیں وہ ان سے مروی ہیں۔ 11 ثلاثیات جناب مکی بن ابراہیم، اور 6 ثلاثیات جناب ابو عاصم النبیل سے مروی ہیں، اور یہ بھی امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تلامذہ اور شاگردوں میں سے ہیں۔ تو 11 اور 6 17 ہو گئیں، اور 3 جو ہیں یہ محمد بن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہیں، اور یہ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ تعالیٰ سے کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ان کے شاگرد شمار ہوتے ہیں، تو یہ سارے امام صاحب کے شاگرد ہیں، یوں واسطہ سے امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو دیکھیے 11 مکی بن ابراہیم ہیں، 6 ابو عاصم النبیل ہیں، اور 3 جو ہیں وہ محمد بن عبداللہ انصاری سے۔ تو یہ جو 20 ثلاثیات ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحیح بخاری کا سب سے بڑا اعزاز جو ہے وہ احناف بزرگوں کی وجہ سے ہے۔ صحیح بخاری میں کتابوں کی جو تعداد ہے، کتابیں قائم کی جاتی ہیں، ابواب ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ وہ نہیں ہے، ورنہ ہم نے آپ کو کتاب کو بتایا تھا جس میں جن سے مسائل ہوں، اور ابواب ہم کہتے ہیں جس میں 1 نوع کے مسائل ذکر کیے جائیں۔ تو 100 کے قریب یہاں کتابوں کی تعداد ہے، یا 100 سے زائد ہے، اور ابواب وہ ہیں وہ تقریباً 3500 کے قریب، لیکن 3450 ابواب آپ نے قائم کیے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس طرح ایک بہت بڑے محدث تھے، امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، امام المحدثین تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار افراد اور ہستیوں میں شمار ہوتے تھے، اور آپ کی زندگی کے بے شمار کارہائے نمایاں ہیں جو اس مختصر سے وقت میں بیان بھی نہیں کیے جا سکتے۔ مقصود یہی تھا کہ امام بخاری کا تبرکاً ذکر ہو جائے، اور ان کی جو صحیح بخاری جو انہوں نے لکھی اس کی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ تو رب سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعائے رب سبحانہ و تعالیٰ ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی فیضان عطا فرمائے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سید خیر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے مزار کے احاطہ میں اور آپ بیٹھے ہیں، ان کا فیضان عطا فرمائے، اور ان کے توسل اور تصدق سے صحیح بخاری کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے سنانے، سیکھنے سکھانے کی، اور اس سے ہمیں نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔